اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ شیخ نے ایک بات کہی تھی کہ کسی عالم کے حوالے سے یا کسی تنظیم کے کوئی سربراہ ہیں کہ ان کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا جب ان سے پوچھا گیا کہ یا علی المدد کہنے کا شرعی حکم کیا، تو کہا یہی عین دین ہے۔ لیکن ان سے ایک سوال اور پوچھنا چاہیے میری رائے سے کہ ان سے پوچھے کہ علی سے جتنی آپ کی محبت ہے وہ ابو بکر سے بھی ہے، عمر سے ہے، عثمان سے ہے یا نہیں؟ تو یہ یا علی المدد یا خواجہ المدد یا غوث المدد ہی کیوں ہے؟ یا ابو بکر المدد کیوں نہیں؟ یا عمر المدد کیوں نہیں؟ یا عثمان المدد کیوں نہیں؟ یہ جو ایرانی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا تو ان سے اختلاف ہے، لیکن جو یہ ہری پگڑی والے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ ہم سارے صحابہ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، دعوے داری ہے، اور ظاہر بات ہے ان کے نظریات اور عقائد میں سے ہیں کہ علی دمادم مس کلندر، علی کا پہلا نمبر نہیں، علی کا چوتھا نمبر ہے۔ علی کا کیا ہے؟ چوتھا نمبر ہے۔ تو جو زبانیں نہیں تھکتی، یہ بات کی بات ہے کہ المدد کسی غیر اللہ کے لیے کہنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، لیکن جو کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ جب تم کہتے ہو کہ ابو بکر پہلا نمبر، دوسرا نمبر عمر، تیسرا نمبر عثمان، تو تم اٹک کیوں جاتے ہو یا علی المدد؟ اور دمادم مس کلندر علی کا پہلا نمبر کیسے؟ علی کا تو چوتھا نمبر ہے۔ تو کبھی کبھار یہ بھی کہا کرو یا ابا بکر المدد۔ اب پھر یہ بعد میں مسئلہ ہے کہ بھائی کسی کو غائبانہ طور سے مخلوق میں کسی کو پکارنا یہ بالکل شرعاً جو ہے حرام ہے، یہ شرک ہے۔ اس لیے غیب سے کسی کی فریاد اور ندا کو سننے والی ذات اگر کسی کی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، اور شیخ نے اس تعلق سے بہت سارے نصوص بیان کیے۔